السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اعتکاف کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اعتکاف کب کرنا ہے، کن لوگوں کو کرنا ہے، خواتین اعتکاف کیسے کریں، ان کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے، اور مرد حضرات اعتکاف کہاں کرے، کتنے دن کا اعتکاف کرنا ہے۔ خواتین حضرات اگر اعتکاف کرے تو کیا اعتکاف میں وہ گھر کے کام کر سکتی ہے، موبائل استعمال کر سکتی ہے؟ تو ساری چیزیں آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو اعتکاف کے جو مسائل ہے وہ سمجھ میں آ جائے، اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ اور اعتکاف کس طرح کرنا ہے، اعتکاف میں کیا کام کرنے ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو آج معلوم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کے دینی مسائل آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اعتکاف کرنے پر ہمیں کیا ثواب ملے گا، کیا ملنے والا ہے۔ تو ناظرین یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی ہے۔ پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہر ایک نے اعتکاف کے عمل کو کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کے اعتکاف کا طریقہ کار الگ ہوگا، لیکن پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام نے اس کام کو کیا ہے، اس لیے یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کا اہتمام کیا ہے۔ آپ نے کوئی بھی رمضان ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو۔ ایک دفعہ آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو آپ نے اگلے سال اگلے رمضان میں اس کی قضا کی اور آپ نے 10 دن کے بجائے 20 دن اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہے، یعنی کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ نیکیاں بھی عطا فرماتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ جب انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جو اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ مثلا مسجد کے باہر اگر اس کے رشتہ دار میں یا پڑوسی میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کے کفن دفن اور اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس کو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے خود بخود عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والے کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کو آڑ بنا دیتا ہے جو اس کے اور جہنم کے درمیان حائل رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ بیٹھا ہے، سویا ہے، لیٹا ہے، کچھ نہیں کر رہا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا، ذکر و اذکار میں بھی نہیں ہے، دعاؤں میں بھی نہیں ہے، صرف خاموشی سے بیٹھا ہے تو اس کا بیٹھنا بھی یہ ثواب میں لکھا جائے گا، اس کا یہ بیٹھنا عبادت میں لکھا جائے گا۔ اتنی بڑی اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اب یہ اعتکاف کا جو عمل ہے یہ کیا ہے؟ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفلی اعتکاف اور ایک ہے سنت علی الکفایہ۔ نفلی اعتکاف تو وہ ہے کہ انسان پورے سال میں کسی بھی وقت کسی بھی دن کر سکتا ہے، کہ مسجد میں آیا، اس نے اعتکاف کی نیت کر دی، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، تو اس کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ اب وہ مسجد میں اگر 5 منٹ کے لیے بھی بیٹھا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے بھی بیٹھا ہے تو اس کا یہ پورا وقت جو ہے عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو یہ نفلی اعتکاف ہے، آدمی ایک لمحے کے لیے یا ایک دن کے لیے مسجد میں اگر آ کے ٹھہرا ہے تو اعتکاف کی اگر اس نے نیت کر لی ہے تو اس کا یہ پورا وقت جو ہے عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو یہ نفلی اعتکاف ہے، اس کو آدمی پورے سال میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے، کسی بھی دن کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہے سنت علی الکفایہ،
یعنی کہ سنت اعتکاف جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے کہ اگر ایک محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے نہیں ٹھہرا تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے، پورے محلے والے کو گناہ ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب اس محلے پر آ جائے۔ اس لیے پورے محلے میں سے کسی ایک کو تیار کرے جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف کر سکے۔ اگر پورے محلے میں سے کسی ایک نے اعتکاف کر لیا تو ہر ایک کے اوپر سے کفایہ ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پورے محلے والے کو گناہ ملے گا۔ اور یہ رمضان المبارک کا جو اعتکاف ہے یہ 10 دن کا مکمل اعتکاف ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں 5 دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، میں 4 دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا اعتکاف تو ہوگا لیکن وہ نفلی اعتکاف کہا جائے گا، وہ سنت علی الکفایہ نہیں ہوگا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخیر عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہے، اس سے کم کا اعتکاف نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس سے کم دن کا اعتکاف کیا تو وہ نفلی اعتکاف میں شمار ہوگا، سنت علی الکفایہ نہیں ہوگا۔ اب اعتکاف کون کرے گا؟ مرد حضرات اعتکاف کرے یا عورتیں کرے؟ تو یاد رکھے کہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی کرے۔ مرد حضرات کا جو اعتکاف ہوگا وہ مسجد کے اندر ہی ہوگا، وہ اگر چاہے کہ ہم گھر میں اعتکاف کر لیں تو ان کا اعتکاف قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورتیں، خواتین حضرات جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی اعتکاف کرے گی۔ ہاں، اگر جن علاقوں میں اور جن ملکوں میں یہ سہولیات دستیاب ہے کہ وہاں مسجد کے علاوہ عورتوں کے لیے روم بنایا گیا ہے، ان کی تمام سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے، ان کی تمام ضروریات کا انتظام کیا گیا ہے، تو وہ ان جگہوں پر اعتکاف کر سکتی ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی اعتکاف کرے، اور وہ گھر کے اندر اپنے ایک جگہ متعین کر لے، ایک جگہ کا انتخاب کر لے، وہاں پر چٹائی بچھا لے، مصلی بچھا لے، اور اس جگہ میں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یا اسی طرح اگر آپ کے پاس کئی روم ہے تو ایک روم کا انتخاب کر لے کہ اس روم کو میں نے اعتکاف کے لیے منتخب کیا ہے، تو اب اس روم کے اندر آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں۔ اب یہاں کچھ مسائل اپنے ذہن میں رکھ لے کہ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ کن چیزوں کو کرے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو مرد حضرات اگر مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں اور مسجد کے باہر ان کے لیے واش روم اور وضو خانے کا انتظام کیا گیا، مسجد کے اندر نہیں ہے، تو وہ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن ضرورت شدیدہ کے بنیاد پر جا سکتے ہیں کہ مسجد سے باہر جا کر واش روم اور وضو کر کے سیدھا مسجد میں آ جائے۔ اگر وہ وضو خانے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، یا اسی طرح اپنے اوقات کو موبائل میں لگا رہے ہیں، تو ان کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس لیے واش روم میں جانے کے بعد وضو کر کے فوراً مسجد میں داخل ہو جائے، درمیان میں کسی سے بھی کوئی بات چیت نہ کرے۔ اسی طرح خواتین حضرات نے جس جگہ کو متعین کیا ہے اور جس جگہ کا اعتکاف کے لیے انتخاب کیا ہے وہ اسی جگہ پر رہے، وہ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی کہ گھر والوں سے بات چیت کر لی، یا اسی طرح کچن میں چلے گئی کھانا بنانے کے لیے، کچن سے افطاری لانے کے لیے چلے گئی۔ اگر ضرورت شدیدہ ہے، آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو افطاری کی تیاری کر سکے، کھانا بنا سکے، سحری کا انتظام کر سکے، تو آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ کچن میں جا کے کھانے کا انتظام کر سکتی ہے، کھانا بنا کر پھر اپنے کھانے کو اور اپنے سحری کو اور اپنے افطار کو اسی جگہ پر لا کر رکھے اور وہیں پر اپنی افطاری اور سحری اور اپنے کھانے کا انتظام کرے۔ اور اسی طرح اگر گھر میں کوئی مہمان آ گیا تو آپ ان سے بات چیت کرنے نہیں جا سکتی۔ ہاں، آپ جس جگہ پر بیٹھی ہے وہاں پر آ کر وہ آپ سے مل سکتے ہیں، آپ سے سلام کلام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ انہیں اپنے پاس بلا کر پڑھا سکتی ہیں۔ لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہوگا کہ رمضان المبارک میں اپنا زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ عبادات میں لگائے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنا زیادہ وقت عبادات میں لگائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ اب اعتکاف کا ٹائم بھی سن لے کہ اعتکاف کس دن سے ہمیں بیٹھنا ہے اور کب اٹھنا ہے۔ تو اعتکاف کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ 20 رمضان المبارک کے افطاری سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک کا وقت ہے، یعنی کہ 20 رمضان المبارک گزرنے کے بعد جیسے ہی افطاری کا وقت ہوگا تو آپ کو افطاری اس جگہ پر کرنا ہے جہاں پہ آپ نے اعتکاف
کا انتخاب کیا ہے۔ مرد حضرات جس مسجد میں اعتکاف کریں گے وہاں جا کر افطاری کریں، اور خواتین حضرات نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے اعتکاف کے لیے وہ جا کر وہاں بیٹھ کر افطاری کرے گی۔ تو ناظرین گرامی، یہ اعتکاف کے حوالے سے کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کلپ کو اپنے دوست احباب تک شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی اعتکاف کے مسائل اور اس کی فضیلت معلوم ہو سکے۔ اور آپ تمام احباب سے آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کے دینی مسائل آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔